محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، آج پھر دوبارہ آن لائن درس و تدریس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. پچھلے اس میں ہدایت العربیہ کا قسم النظم، حصے نظم سے، شعر و شاعری والے حصے سے ہم نے جو ہے تو دوسری نظم فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عربی میں اشعار کس طرح پڑھے جاتے ہیں وہ آپ نے سنا، اور اس کے الفاظ و معانی، اور اسی طریقے سے اس کا ترجمہ اور اس کا جو ہے تو خلاصہ آپ لوگوں نے سنا. اب اس کے بعد جو ہے تو ہر سبق اور ہر نظم کے بعد بورڈ کے حساب سے انہوں نے جو ہے تو تمرین بول کر کے رکھا ہے. التمرین اس کا مشق کو کہتے ہیں، ایکسرسائز کو کہتے ہیں. تو اب وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں آج کے درس میں. اس میں پہلی تمرین ہے التمرین الاول، اکمل الابیات التالیہ، درج ذیل اشعار مکمل کیجیے. کمپلیٹ دا فالوئنگ کپلیٹس. اب اس میں نظم کو آپ کے اس میں نظم کتاب کی شکل میں ہے یا آپ کے پاس کتاب ہے تو اس نظم کے اشعار کو اس طرح سے آپ مکمل کر سکتے ہیں. 3 جو تو خالی جگہ دی ہوئی ہے، کسی میں پہلا مصرع جو ہے تو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، کسی میں دوسرا مصرع ہے. اس طریقے سے اب اس میں پہلا مصرع جو ہے تو خالی جگہ میں دیا ہوا ہے، محمد خیر من یمشی علی قدمی، تو اس کا ہے محمد اشرف الاعراب والعجم. محمد خیر من یمشی علی قدمی اس طرح مکمل ہوتا ہے. دوسرا پہلا مصرع اس میں دیا ہوا ہے اور دوسرا مصرع جو ہے تو اس میں دوسرے شعر میں خالی جگہ کے طور پہ دیا ہوا ہے، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوگا. تیسرے اس میں پہلا مصرع جو ہے تو خالی جگہ کے طور پر ہے، اس کا ہے محمد طابت الدنیا ببعثتہ محمد جاء بالآیات والحکم. اس طریقے سے یہ تمرین آپ کو مکمل کرنا ہے اور ایگزام میں بھی اس طرح سے آتی ہے. دوسری تمرین ہے التمرین الثانی، اکمل الشبکۃ التالیہ، درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے. کمپلیٹ دا فالوئنگ ویب. اب اس میں دیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 جو ہے تو اس میں وہ دیے ہوئے ہیں، خاکے میں 4 الفاظ دیے ہوئے ہیں، باسط، صادق، ثابت، طیب. اب اس طرح سے پیچھے جو نظم میں دیا ہوا ہے اس کو آپ کو سامنے رکھ کر کے نیچے اس کے جو تو خاکے کو کمپلیٹ کرنا ہے، ویب کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے صادق ہے تو پہلا جو ہے اس میں باسط ہے، باسط کا المعروف آئے گا، باسط المعروف. دوسرا ہے صادق تو صادق الاقوال. تیسرا ہے ثابت تو اس کا آئے گا ثابت المیثاق. چوتھا ہے طیب اور طیب میں طیب الاخلاق. اس طرح سے یہ ویب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ 2 مارکس کے سوالات آتے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. ایک بار اس کی ترتیب اور اس کی ترکیب ذہن میں آ گئی تو پھر کسی بھی طرح کا ویب ہو آپ اس کو جو ہے تو سامنے رکھ کر کے کر سکتے ہیں. تیسری تمرین ہے التمرین الثالث، اکتب امثلۃ حرف العطف من المدح، نعت سے حروف عطف کی مثالیں لکھیے. رائٹ ایگزامپل آف حرف العطف فرام دا نعت. اس میں حرف عطف واو استعمال ہوتا ہے. حرف عطف کو، واو کو حرف عطف کہتے ہیں. مثال دیا ہے اس میں پہلے انہوں نے، اور پھر اس کے نیچے جو ہے تو 4 جو ہے تو سوال وہ دیے ہوئے ہیں، سوال اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. مثال دیا ہے جیسے الاعراب والعجم. اب الاعراب ہے اور الاعراب کا دوسرا جو بیچ میں واو آیا ہے وہ عطف کا کام کرتا ہے. اس طریقے سے اس میں دیا ہوا ہے. جیسے پہلے سوال میں ہے الاخلاق، تو اب الاخلاق کے آگے واو لگا کر کے آپ کو اس کا جو تو وہ لکھنا ہے. تو آپ کی نظم میں ہے الاخلاق والشیام، طیب الاخلاق والشیام. اس طریقے سے یہ تمرین مکمل ہوگی. دوسرے میں ہے الاقوال، تو اس میں دیا ہوا جیسے صادق الاقوال والکلیم. تو یہ والکلیم آپ کو لکھنا ہے. والکلیم یہ حرف عطف کی مثال ہو جائے گی. اسی طریقے سے الاحسان ہے تو احسان کا وہاں پر اس کے بعد واو عطف کے ساتھ میں استعمال ہوگا والکرم. چوتھے میں ہے بالآیاتی،
محمد جاء بالآیات والحکم، اس طرح سے یہ والحکم جو ہے تو واو عطف کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے. یہ اس طرح کی اس مثالیں ہیں، اس سے آپ جو ہے تو یہ تمرین اس کی مکمل ہوتی ہے. تمرین نمبر 4 ہے التمرین الرابع. تمرین رابع میں ہے اکمل النشاطات التالیہ، درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے. کمپلیٹ دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز. سوالات ہیں، یہ عربی میں سوال ہے، آپ کو جو ہے تو جواب دینا ہے عربی میں، تو اب اس کی میننگ بھی آنا چاہیے. اکتب، سوال نمبر 1 ہے اس میں، اکتب من ہوا اشرف العرب والعجم. اکتب کے معنی ہوتے ہیں جواب دیجئے یا لکھیے. اس میں سوال کیا گیا ہے اشرف العرب والعجم، یعنی عرب قوم اور عجمی قوم میں سب سے باعزت شخصیت کون سی ہے. ایک دم آسان سا جواب ہے، آپ کو اس میں جواب کا وہ بنا کر کے آنسر اس میں اس طرح سے لکھ کر کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں گے تو اس کا جواب آ جائے گا. دوسرا سوال ہے بیائی شعین جا محمد، یعنی یہ بھی سوالیہ الفاظ وہ ہے، جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز لے کر کے آئے، کون سی چیز لے کر کے آئے. تو اس میں دیا ہوا ہے جا محمد بالآیات والحکم، تو اس میں جا محمد بیائی شعین ہٹا دیں گے، آنسر شروع ہو جاتا ہے. آدھا آنسر اسی میں ہے، آدھا جواب آپ کے جو تو سوالیہ جملے میں ہے. بیائی شعین ہٹا دیں گے، جا محمد بالآیات والحکم، اتنا صرف لکھیں گے اور اس کی لکھنے کی پریکٹس آپ لوگ کریں گے تو جواب ایک دم آسان ہو جاتا ہے. خاص طور سے انگلش میڈیم کے جو بچے ہیں ان کو عربی کی تھوڑی سی اتنی لکھنے کی پریکٹس تو آنی چاہیے کہ آپ کو عربی میں جواب دینا ہے. عربی میں سوال ہے تو عربی میں جواب دینا ہے. اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ جملہ ہے اکتب بعد صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات، بعض خصوصیات، بعض جو تو آپ کی عادتیں اور صفات، آپ کی خوبیاں بیان کرنا ہے. اس طرح سے یہ سوال آیا ہے. تو اس میں بھی آپ لوگوں نے جیسے پڑھا کہ ثابت باسط المعروف صادق الاقوال والکلم، یہ آپ کے سارے جو تو خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کے ساتھ میں آپ کو بھیجا گیا، آپ تشریف لائے، اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو یہ چند خوبیوں آپ تذکرہ کر دیں. اس طرح سے آپ کا جو ہے تو جواب اور آنسر آ جائے گا. التمرین الخامس، 5ویں تمرین ہے اکتب المفرد للجمع والجمع للمفرد مما یلی. مندرجہ ذیل واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے، یعنی رائٹ پلورل اور سنگولر آف دا فالوئنگ ورڈز. جو الفاظ دیے ہوئے ہیں، جو لفظ ہیں، ان الفاظ ان لفظوں کی جو ہے تو آپ کو کہیں واحد دیا ہے تو وہاں جمع لکھنا ہے، کہیں جمع ہے تو وہاں واحد لکھنا ہے. اس طریقے سے، یا کبھی آتا ہے صرف واحد آتا ہے تو جمع لکھنا ہے، یا جمع ہوتی ہے تو اس کی جو تو واحد لکھنا رہتا ہے. اس طرح سے ایگزامنر بورڈ کے ایگزام میں بھی اس طرح سے سوالات آتے ہیں. مگر اب چونکہ یہ نیا کورس شروع ہوا ہے، نئی ترتیب ہے، تو اس طرح سے اس میں دونوں کو شامل کیا ہے اور دونوں طرز کے سوالات آ سکتے ہیں. جیسے رسول انہیں، یہ واحد ہے، اس کی جمع رسول آتی ہے. اور اسی طریقے سے قول ہے دوسرا لفظ، اس کی جمع اقوال آتی ہے، اقوال. امم، اب یہاں پر یہ تو جمع کا لفظ آیا ہے، اب اس کا واحد لکھنے کرے گا. اس کا واحد ہے، امم کا واحد امتن ہے. آیاتن ہے، یہ بھی یہاں جمع استعمال ہوا ہے، اس کا سنگولر اور اس کا واحد جو ہے تو مفرد لفظ ہے، اس کا آیتن ہے. شیمن، یہ بھی جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد جو ہے تو شیمتن ہے. شیمتن جمع شیمن، شیمن واحد شیمتن. اس طریقے سے نفسن، یہ واحد ہے، اس کی جمع جو ہے تو انفس بھی آتی ہے، اور جیسے کہ اس میں نظم میں خود استعمال کیا ہے روح لانفسنا، اس میں انفس جو ہے تو جمع استعمال کیا ہے شاعر نے، اور نا اس میں جو ہے تو ضمیر ہے، ضمیر متکلم ہے. تو نفسن، اس کی جمع انفس بھی آتی ہے اور نفوس بھی آتی ہے، دو جمع اس کی آتی ہے. اسی طریقے سے حکمتن، یہ واحد ہے، اس کی جمع حکم ہے. اس میں نظم میں آپ ڈھونڈیں گے یا الفاظ معنی میں بھی ڈھونڈیں گے تو یہ مل جائے گا آپ کو. اس کی جمع حکمن ہے. اب آخری جو ہے تیجان، یہ بھی جمع کا لفظ ہے. تاج ان کی جمع ہے تیجان، اور تاج ان کی ایک دوسری جمع اتواج بھی آتی ہے. تمرین نمبر 6 جو ہے التمرین السادس، شکل الکلمات التالیہ. درج ذیل الفاظ پر حرکات لگائیے، یعنی زبر زیر اعراب لگائیے. پٹ واویل سائن آف دا فالوئنگ ورڈز.
یہ بہت آسان سوال ہے مگر بچے اس میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں سے کہا جائے کہ زبر زیر یا اعراب لگائیے تو جو چیزیں ہم لوگوں کو یاد ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو بہت آسان رہتا ہے، ہر جو تو یعنی عربی جو تھوڑی بہت بھی پڑھا ہے یا جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ اعراب بآسانی سے لگا سکتا ہے اس کو بار بار بولنے سے۔ تو اب یہاں پر بغیر زبر زیر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس پر زبر زیر لگانا ہے، بہت آسان ہے یہ اور بہت ایزی سوال رہتا ہے یہ، اس میں ایگزام میں بھی آئے گا یہ۔ تو المعروف، المعروف اس کو بار بار آپ بولیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ پہلا زبر ہے، دوسرے کو لام پر جزم ہے، عین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد عین ہے، عین کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد را ہے، را کے بعد واو ہے۔ تو یہ واو جو تو مدہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واو مدہ جب رہتا ہے تو اس کے اوپر خود ہی جزم آتا ہے، اور فا کے اوپر جو تو پیش ہے، المعروف۔ پھر اسی طریقے سے ببعثتہ، ببعثتہ اس کو 2-3 بار ہم لوگ ریڈ کریں گے، 2-3 بار زبان پر اس کو دہرائیں گے تو خود ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے ہم لوگ بول رہے ہیں اور اس کے جو تو ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اعراب لگانے میں بہت آسانی ہوگی۔ با اس میں حرف جار ہے، یہ جو با ہمیشہ بے کسرہ کے ساتھ میں، با کے زیر کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا با پر زبر ہے، ببا ببے، دوسرے با پر بھی زیر ہے، ببعثتہ، اس کے بعد عین پر جزم ہے اور سا کے اوپر جو تو زبر ہے، اور تا حرف جار ہونے کی وجہ سے، با حرف جار ہونے کی وجہ سے تا کے نیچے زیر ہے، اور اسی تا کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ بھی جو تو اپنے ماقبل کی وجہ سے کسرہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، ببعثتہ، اس طرح سے اس کا وہ ہے۔ الناس، اس میں بھی حروف شمسی میں سے لام ہے، اس لیے لام کو پڑھا نہیں جائے گا۔ نون حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے یہاں کا لام نہیں پڑھا جائے گا، اس کو جو تو نون پر تشدید لگا کر کے ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہو جائے گا، الف پر زبر، نون پر جو تو زبر ہوگا اور تشدید ہوگی۔ الناس، سین کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے۔ نورہ، یہاں پر بھی نون جو ہے تو واو مدہ کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر جب واو مدہ آتا ہے تو واو پر خود بخود جزم ہوتا ہے، نون کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر پیش ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ضمیر ہے تو را پر چونکہ اس سے ماقبل پیش ہے تو اس ضمیر پر بھی جو ہے تو ضمہ اور پیش ہوگا۔ نورہ، فرد، ہم لوگ فرض اردو میں بولتے ہیں، ایک دم آسان لفظ ہے، تو یہ فرض ہے، تو اس کا فا کے اوپر زبر، را پر جزم اور دوات پر 2 پیش استعمال آئے گا، تنوین آئے گی، فرض، اس طریقے سے۔ تو یہ بہت آسان سوال رہتا ہے، ایگزام میں بھی آتا ہے، اس میں بچے جو تو ذرا بھی تھوڑا سا ذہن کو منتقل کریں، اپنے تھوڑی سی توجہ اس طرف کریں تو یہ سوال 2 نمبر کا رہتا ہے، بہت آسان رہتا ہے۔ اب 7ویں تمرین ہے، التمرین السابع، حل للفظ الآتی۔ یہ بہت اچھا دلچسپ سوال رہتا ہے، کمپلیٹ دا کراس ورڈ، جس کو معمہ حل کرنے کے لیے کہتے ہیں، پزل حل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا سوال ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہے تو توجہ درکار ہوتی ہے، طلب توجہ کو تھوڑا سا اپنے وہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں، اس میں اشارات بھی دیے ہوئے رہتے ہیں، جیسے حل للفظ الآتی، درج ذیل معمہ حل کیجئے۔ الاشارہ بول کے دیا ہے، اشارے میں دیا ہے کہ اوپر سے نیچے، اب اس میں دیا اوپر سے نیچے کیا آئے گا، تو اس میں دیا ہے سچے کی عربی۔ اب آپ نے اس میں پڑھا ہے سچا کس کو بولتے ہیں، صادق کو عربی میں سچا کہتے ہیں۔ تو اب صادق کو آپ لگائیں گے سواد، اب بیچ میں جو تو اس میں کھاکے میں صادق، تو سچے کی عربی صادق ہوتی ہے، تو صادق سواد ہے، اب یہ جو الف ہے بیچ میں، اس کے بعد دال اور قاف، اس طرح سے یہ 1 نمبر کا جو تو آپ کا کھاکا حل ہو گیا، معمہ حل ہو گیا، ویب جو تو کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر دوسرے اس میں دیا ہے الاشارہ میں دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں کے لیے دیا ہے کہ ذکر کا لفظ دیا ہے، ذکر ان کا اسم فاعل، ذکر ان کا اسم فاعل، الف زال الف کاف را، اس طریقے سے ذاکر ہو جائے گا، تو شروع میں زال لگا دیں گے، بیچ میں الف موجود ہے اور کاف اور را لگا کر کے ذاکر، اس طریقے سے یہ آپ کا معمہ حل ہو جاتا ہے، پزل حل ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سوال رہتا ہے، صرف اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور الفاظ کے جو تو میننگ وغیرہ کو سمجھ جائیں اور اس کا اصول اور قاعدہ معلوم ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے آسانی سے سوال کر سکتے ہیں۔ دوسری نظم جو ہے تو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے جو تو مشق ایکسرسائز وغیرہ تمرین ساری تمرینات بھی حل کر دی گئی ہے۔ اب آئندہ جو تو دوسرا جو بھی
سلیبس کے مطابق یا جو بھی جو تو یعنی ہم 2 ٹیچر ہیں، دونوں ہی ٹیچروں میں سے جس کے حصے میں جو آئے گا نظم آئے گی یا سبق آئے گا تو اس کو آئندہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مشیر سر کا یہ جو لنک جو ویڈیو کا جو چلایا جا رہا ہے اس کو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے تو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔